در بطول جلایا گیا مدینے علی کو خون رلایا علی کو خون رلایا گیا مدینے کہ ساری زندگی نبی نے پہچان کروائی کس کی؟ علی ابن ابی طالب کی۔ اب علی ابن ابی طالب لوگوں کے دروازوں پہ پہنچ چکے ہیں مدینے کے اندر، ہر دروازے پہ جا رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، علی، وہ علی جس کے بارے میں نبی نے یہ کہا مثل علی مثل الکعبہ، علی کی مثال کعبے کی مثال ہے۔ تو کعبے کی طرف جایا جاتا ہے، ولا تأتی، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا۔ یہاں سے سمجھیے مظلومیت امیر المؤمنین کی، کعبہ امیر المؤمنین اور روح کعبہ فاطمہ زہرا، دونوں کے دونوں انصار کی گلیوں میں پھر رہے ہیں رات کی تاریکی میں۔ یہ خود ایک رات کی تاریکی کا جو عنصر ہے بڑا مظلومیت بھرا عنصر ہے۔ کبھی انسان کو ضرورت پڑتی ہے، نیڈ، حاجت ہے، وہ دن میں نہیں نکلتا، یار دن میں سب لوگ ہوں گے دیکھ لیں گے مجھے، رات کی تاریکی میں جاتا ہوں دکھائی نہ دوں۔ امیر المومنین اس طریقے سے گئے رات کی تاریکی میں۔ مظلومیت کیا ہے؟ دروازہ بجایا اور پیچھے ہٹ گئے۔ سیدہ آپ بات کیجئے، میری بات تو سنتے ہی نہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ سیدہ آگے بڑھی ہیں اور آگے بڑھ کے جملہ کا سواری پہ بیٹھی ہوئی ہیں، کیوں علی کا ساتھ نہیں دیتے؟ کیوں علی کو تنہا کر دیا؟ کیوں میرے شوہر کا ساتھ نہیں دیتے؟ 3 جوابات بندہ حقیر کو اب تک ملے ہیں مختلف کتابوں سے۔ پہلا جواب، دختر رسول آپ نے آنے میں دیر کر دی ہے۔ یہ مظلومیت ہے، علی کا منہ بولتا ثبوت ہے یہ جملہ۔ دختر رسول آپ نے آنے میں دیر کر دیے، اگر آپ پہلے آتی تو ہم آپ کا ساتھ دیتے، ہم آپ کے شوہر کا ساتھ دیتے، علی کا ساتھ دیتے۔ وہ پہلے آ گئے تھے ہم سے بیعت لینے کے لیے، ان کا ڈیلیگیشن پہلے آ گیا تھا، ان کے لوگ پہلے آ گئے تھے، ہم نے ان کا ساتھ دیا۔ یہاں کرب دل امیر المؤمنین سے باہر آتا تھا، ٹوٹا ہوا دل، رو کے علی کہتے تھے مجھے یہ بتاؤ کیا میں اپنے آقا مولا رسول کا جنازہ چھوڑ کے تم سے بیعت لینے آتا؟ میں کبھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ رو کے سیدہ کہتی تھی علی نے وہی کیا جو علی کو کرنا چاہیے تھا، خدا تمہارا حساب لے گا، اللہ حسیبکم وطالبکم، اللہ تم سے امتحان لے گا، اللہ تم سے حساب لے گا، حشر کے میدان میں اللہ تمہیں پوچھے گا تم نے کتنا غلط کیا ہے۔ یہ ایک جواب ہے کہ بی بی آپ نے آنے میں دیر کر دی، بی بی اگر آپ پہلے آ جاتی ہیں ہم علی کا ساتھ دیتے۔ دوسرا جواب اس سے زیادہ عجیب و غریب ہے، اجرکم علی اللہ، کس نے یہ کہا، کس طریقے سے گستاخی کی، خدا نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو۔ علی نے دروازہ بجایا، علی پیچھے ہٹے، سیدہ آگے بڑھی۔ یہ خطابت نہیں، تاریخ ہے یہ۔ کیوں علی کو تنہا کر دیا؟ کیوں علی کا ساتھ نہیں دیتے؟ آنے والے نے عجیب لب و لہجے سے کہا اچھا یہ بتائیے آپ کے ساتھ اب تک کتنے لوگوں نے دیا ہے؟ آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ مجھے نہیں معلوم سیدہ نے کیسے جواب دیا ہوگا، جواب یہی تھا کہ ہمارے ساتھ ابھی کوئی نہیں ہے۔ اچھا بی بی جب آپ کے ساتھ کوئی نہیں تو ہم ساتھ دے کے کیا کریں گے؟ ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ کاش صرف اتنا ہی میں نے پڑھا ہوتا، لیکن ان گنہگار آنکھوں نے تاریخ کے سیاہ اور آنکھ میں یہ دیکھا کہ ایک مقام پہ سیدہ دروازہ بجاتی رہی، گھر کے اندر گھر کا جو سالار تھا، جو باپ تھا، اس نے سب سے کہا خاموش، کوئی آواز بلند نہ کرے۔ سیدہ دروازہ بجاتی رہی، گھر سے کسی نے دروازہ نہ کھولا،
جو گھر میں بیٹا تھا معاذ، اس نے پوچھا باپ سے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ کہا نبی کی بیٹی تھی، جواب کیا دیتے؟ معاذ کہتا ہے میں نے زندگی بھر اپنے باپ سے گفتگو نہ کی، اس نے نبی کی بیٹی کو خالی کیسے لوٹا دیا؟ اجرکم علی اللہ، یہ ہے مظلومیت دختر رسول کی، یہ ہے مظلومیت علی ابن ابی طالب کی۔ علی کو ضرورت نہیں اس خلافت کی، لیکن اتمام حجت کیا میرے مولا نے۔ اب نبی کی بیٹی ہے اور چند دن کی پرکرب زندگانی ہے، آتی ہیں مدینے کی عورتیں پوچھتی ہیں یا بنت رسول اللہ کیف اصبحتی، اے دختر رسول کس عالم میں زندگی گزر رہی ہے؟ رو کے نبی کی بیٹی کا یہ جملہ، اصبحت بین فقد النبی وظلم الوصی، دو غموں کے درمیان فاطمہ کی زندگی گزر رہی ہے۔ باپ کے جانے کا غم ہے، علی کی مظلومیت کا دکھ ہے، علی مظلوم ہو گئے، علی تنہا ہو گئے، علی کو غریب کر دیا گیا۔ سیدہ کا کرب ہے، سیدہ کی زندگی بھر کا یہ کرب ہے، باقی زندگی علی تنہا ہو گئے، مسلسل رو رہی ہے، کبھی دروازے کو دیکھتی ہیں تو گریہ کرتی ہیں، ہائے یہ وہی دروازہ تھا جس دروازے سے میرا بابا جب داخل ہوتا تھا میرے حسن و حسین کو گود میں اٹھاتا تھا۔ رو رو کے کہتی تھی این ابوکما الذی یحملکما، کہاں ہے تمہارا نانا جو تمہیں اپنے کاندھوں پہ بٹھاتا تھا؟ واہ ابتا، ہائے میرے بابا، یا رسول اللہ، صدائے بلند ہے، گریہ ہو رہا ہے مسلسل۔ کبھی امیر المومنین سے کہا یا علی مجھے بابا کا پیراہن تلا دیجئے، مجھے بابا کی خوشبو محسوس کرنی۔ ادھر علی نے وہ پیراہن لا کے دیا، اس قدر چیخے، اس قدر پکارے، اس قدر گریا، اس قدر آہیں، اس قدر سس کیا، یہاں تک کہ روتے روتے غشی کی کیفیت طاری ہوئی۔ میرے مولا فرماتے ہیں میں نے وہ پیراہن چھپا دیا، مجھ سے سیدہ کی کیفیت نہ دیکھی۔ اجرکم علی اللہ، بابا کا زمانہ یاد آتا ہے، سیدہ گریہ کرتی ہے، کبھی چلتی ہوئی جاتی ہے قبر نبی پہ، بابا تیرے جانے کے بعد مشکلیں بڑی پڑی ہیں، بابا تیرے جانے کے بعد مصیبتیں بڑی پڑی ہیں، کبھی روتے روتے وہ مشہور و معروف مرثیے کا بند صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، بابا تیرے بعد اتنی مصیبتیں پڑی، اگر وہ روشن دنوں پہ پڑتی وہ تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ اجرکم علی اللہ، وہ کیسی مصیبتیں تھی جنہوں نے سیدہ کی زندگی کو تاریک کر دیا ہے، روشن دنوں پہ پڑتی وہ تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ وہ کون سے غم تھے؟ دو ہی غم سیدہ بتا رہی ہیں، ایک بابا کے جانے کا غم ہے، ایک علی کی مظلومیت کا غم ہے، مسلسل رو رہی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں میں نے ایک تاریک شب میں اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا، میں نے اپنے کان قریب کیے دیکھوں میری اماں کیا کہہ رہی ہیں، کیا دعائیں ہو رہی ہیں، تو عجیب سنا کسی پڑوسی کے لیے دعا کر رہی تھی، کسی ہمسائے کے لیے دعا کر رہی تھی، مدینے والوں کے لیے دعائیں جاری تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا اماں گھر والوں کے لیے دعا کب ہوگی؟ یہ جملہ کہنا بنتا اس لیے تھا جتنی مصیبتیں نبی کے جانے کے بعد اس گھر پہ پڑی مدینہ کے کسی گھر پہ نہ پڑی۔ اماں اس گھر کے لیے دعا کیجئے۔ روتے ہوئے سیدہ نے کہا بیٹے الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر گھر والے۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں میں سنتا رہا، جب سب کے لیے دعا ہو گئی اب سیدہ نے جو اپنے لیے دعا کی، اللہم عجل وفاتی، اے میرے اللہ مجھے جلد بات، اے میرے اللہ مجھے جلد اٹھا لے۔ وہ سیدہ جو گھر میں رو رہی ہے، وہ سیدہ جس کا رونا سسکیوں پہ مبنی ہے، وہ سیدہ جس کا گریہ اس کی زندگی کا کل سرمایہ ہے، عزاداروں سے رونے بھی نہ دیا گیا۔ دو جملوں کی اور زحمت، کچھ مدینہ کے ملعون لوگ شیوخ مدینہ آئے دروازے پہ، یا ابا الحسن اپنی زوجہ سے کہیے یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے، 2 سے 3 جملے اور زحمت تمام، یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے۔
علی کیسے یہ پیغام پہنچا؟ علی جو بیت الاحزان بنانے والا ہے، علی جو عزا خانے کو بنانے والا ہے، علی جس نے سیدہ کو رونے کے لیے الگ سے جگہ بنا کے دی ہو، لیکن پیغام ہے، مدینے والے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہیں، ہائے رے غربت علی، ہائے رے مظلومیت علی. آئے سیدہ کے سامنے، یا بنت رسول اللہ، اے دختر رسول، کچھ لوگ آئے ہیں، مجھے نہیں معلوم یہ سیدہ سے کیسے کہا ہوگا. بی بی کچھ لوگ آئے ہیں دروازے پہ، کیا کہہ رہے ہیں یا ابا الحسن؟ کبھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنی زوجہ سے کہیے یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. عجیب جواب دیا سیدہ نے، روتے ہوئے کہا واللہ ما اترکو بکائی، اے ابو الحسن خدا کی قسم میں اپنا گریہ نہ چھوڑوں گی. ولیکن قل لہم، لیکن ان سے کہہ دیجئے ما اقل مکثی بینہم، اب سیدہ چند دنوں کی مہمان ہے، اب چند دنوں کی مہمان ہے سیدہ، اس سے زیادہ مدینے والوں کو زحمت نہ ہوگی. اب سکون کی نیند سوئیں گے مدینے والے، اب مدینے والوں کو ان سسکیوں کو سننے کا موقع نہ ملے گا. اجرکم علی اللہ. یہ وہ آخری لمحات ہے، وقت شہادت قریب آ رہا ہے. آخری جملہ زحمت سماعت تمام کر دی میں نے. علی ابن ابی طالب گھر میں داخل ہوئے، دیکھا سیدہ بستر پہ لیٹی ہے، جا کے سرہانے پہ بیٹھے. عجیب جملہ علامہ مجلسی نے لکھا، سیدہ نے روتے ہوئے کہا یا ابا الحسن آپ مجھے معاف کیجئے گا، میں آپ کے احترام میں اٹھنا تو چاہتی ہوں لیکن اب اٹھنے کے قابل نہ رہی، اب مجھ سے اٹھا نہیں جاتا. اجرکم علی اللہ. آپ سن کے رو رہے ہیں، میرے مولا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا کیفیت ہوئی ہوگی. رونے لگے بلک بلک کے علی. آخری جملہ، جب بلک بلک کے علی رو رہے تھے، سیدہ نے اپنا شکستہ بازو اٹھایا، علی کے آنسو پوچھنا شروع کیے، اجرکم علی اللہ، اور اپنے سینے پہ ملنا شروع کیے. عزادار علی نے یہ منظر دیکھا، پوچھا ماذا تفعلین یا بنت رسول اللہ، اے دختر نبی یہ آپ کیا کر رہی ہے؟ علی کا سوال، نبی کی بیٹی کا جواب. کہ یا ابا الحسن میں نے اپنے بابا سے حدیث سنی ہے، مظلوم کی آنکھ سے بہنے والا آنسو دکھتے ہوئے سینے کی دوا ہوتا ہے. یا علی آپ اس کائنات کے سب سے بڑے مظلوم، اور یا علی میں جب سے پشت در آئی ہوں سانس بھی لیتی ہوں میرا سینہ دکھنے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا حول محمد أي منقلب ينقلبون. یا زہرا